محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ہمارے حج کے بیان کی یہ 7ویں ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے احرام کے بارے میں۔ احرام کے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، اور احرام کس طرح باندھا جاتا ہے، عورتیں احرام کیسے کریں، اور حج و عمرہ کرنے والوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننا کیوں منع ہے، اور اسی طریقے سے چپل پہننا کیوں منع ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ بات تو پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ ہندیوں کے لیے، یعنی ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے میقات، جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے، کوہ یلملم کی محاذات ہے، اور یہ جگہ کامران سے نکل کر سمندر میں آتی ہے۔ جب جدہ 2-3 منزل رہ جاتا ہے، جہاز والے اطلاع کر دیتے ہیں، پہلے سے احرام کا سامان تیار رکھنا چاہیے۔ جب وہ جگہ قریب آئے، مسواک کریں اور وضو کریں، اور خوب مل کر نہائیں۔ نہ نہا سکیں تو صرف وضو کر لیں، یہاں تک کہ حیض و نفاس والی اور بچے بھی نہائیں، اور بطہارت احرام باندھیں، یہاں تک کہ اگر غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام باندھ کر وضو کیا تو فضیلت کا ثواب نہیں، اور پانی ضرر کرے یعنی نقصان کرے تو اس کی جگہ تیمم نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر نماز احرام کے لیے تیمم کرے تو ہو سکتا ہے، اور مرد چاہیں تو سر مڈالیں کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی، ورنہ کنگا کر کے خوشبودار تیل ڈال لیں۔ غسل سے پہلے ناخن کتر لیں، خط بنوائیں، بوئے بغل و زیر ناف دور کر لیں۔ بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں کہ سنت ہے۔ اگر خوشبو ایسی ہے کہ اس کا جرم یعنی تہ باقی رہے گی، جیسے مشک وغیرہ، تو کپڑوں میں نہ لگائیں۔ مرد سلے کپڑے اور موزے اتار دیں، ایک چادر نئی یا دھلی اوڑھیں، اور ایسا ہی ایک تہبند باندھیں۔ یہ کپڑے سفید اور نئی بہتر ہیں، اور اگر ایک ہی کپڑا پہنا جس سے سارا ستر چھپ گیا، جب بھی جائز ہے۔ بعض عوام یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر داہنی بغل کے نیچے رکھ کر کے دونوں پلو بائیں مونڈی پر ڈال دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح چادر اوڑھنا طواف کے وقت ہے، اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے موافق چادر اوڑھی جائے، یعنی دونوں مونڈے اور پیٹھ اور سینہ سب چھپا رہے۔ دیکھیے، احرام کے لیے 2 چادر ہونی چاہیے، 2 کپڑے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک کپڑا نیچے کے لیے یعنی تہبند، اور ایک کپڑا اوپر کے لیے یعنی چادر۔ اور تہبند باندھنے کے لیے، جیسے کہ عام طور پر لوگ گھروں پر تہبند باندھتے ہیں، اس طرح بھی باندھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، اس طریقے سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بے ستری نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے چادر اوڑھنے کا جو عام طور پر رواج ہے، اسی طریقے پر چادر اوڑھیں جیسے عام طور پر اوڑھتے ہیں گھروں پر، خاص کر سردیوں میں۔ اور اس میں بھی خاص خیال رکھیں کہ بے ستری نہ ہو، یعنی سینہ وغیرہ نہ دکھائی دے، یا نماز پڑھنے میں نماز مکروہ ہو۔ اور عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں، جو کپڑے ان کو میسر ہوں، جو بھی کپڑے ان کو پہننے ہوں پہن سکتی ہیں، لیکن دھیان رہے کہ بے ستری نہ ہو، یعنی پردے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ جس طرح عام دنوں میں پردہ کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے حج کے دنوں میں بھی پردہ کرنا عورت پر فرض ہے، بلکہ وہاں تو بدرجہ اولا کرنا فرض ہے، کہ وہاں پر خدا کی رحمت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ البتہ حج کے درمیان، حج کے دوران چہرے کو نہ چھپائے، یعنی چہرے کو نہ ڈھکے، بلکہ چہرے کو کھلا رکھے، کہ چہرہ چھپانا حج کے دوران جائز نہیں۔ جب وہ جگہ آئے اور وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت بانیت احرام پڑھیں۔ پہلی میں فاتحہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھیں۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے سب سے فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا۔ ایک یہ ہے کہ نرا حج کرے، اسے افراد کہتے ہیں، یعنی اسے حج افراد کہتے ہیں، اور حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔ اس میں بعد سلام یوں کہیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ اور دوسرا حج یہ ہے کہ یہاں سے نرے عمرے کی نیت کرے، مکہ معظمہ میں حج کا احرام باندھے، اسے تمتع کہتے ہیں، یعنی اسے حج تمتع کہتے ہیں، اور حاجی کو متمتع کہتے ہیں۔
اس میں یہاں بعد سلام یوں کہے، یعنی دو رکعت نماز احرام پڑھے، اس کے بعد یعنی اس کا سلام پھیرنے کے بعد یوں کہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی نویت العمرۃ واحرمت بها مخلصا للہ تعالی۔ اور تیسرا حج یہ ہے کہ عمرہ، حج اور عمرہ دونوں کی یہیں سے نیت کرے، اور یہ سب سے افضل ہے۔ اسے حج قران کہتے ہیں اور حاجی کو قارن کہتے ہیں۔ اس میں بعد سلام یوں کہے، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی۔ اور تینوں صورتوں میں اس نیت کے بعد لبیک بآواز کہے، یعنی زور سے کہے۔ لبیک یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جہاں جہاں وقف کی علامتیں بنی ہیں وہاں وقف کرے، یعنی ٹھہرے۔ لبیک 3 بار کہے اور درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ ایک دعا یہاں پر یہ منقول ہے، اللہم انی اسألک من رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اور لبیک کی کثرت کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جب شروع کریں تو 3 بار کہیں۔ لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے ان میں کمی نہ کی جائے، زیادہ کر سکتے ہیں بلکہ بہتر ہے، مگر زیادتی آخر میں ہو، درمیان میں نہ ہو، یعنی بیچ میں نہ ہو۔ جو شخص بلند آواز سے لبیک کہہ رہا ہے تو اس کو اس حالت میں سلام نہ کیا جائے کہ مکروہ ہے، اور اگر کر لیا تو ختم کر کے جواب دے۔ ہاں، اگر جانتا ہو کہ ختم کرنے کے بعد جواب کا موقع نہ ملے گا تو اس وقت جواب دے سکتا ہے۔ احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمد للہ، لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر الہی کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا، مگر سنت لبیک کہنا ہے۔ گونگا ہو تو اسے چاہیے کہ ہونٹ کو جنبش دے، یعنی ہونٹ کو ہلائے۔ اور احرام کے لیے نیت شرط ہے، اگر بغیر نیت لبیک کہا احرام نہ ہوا۔ یوں ہی تنہا نیت بھی کافی نہیں، جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو۔ اور احرام کے وقت لبیک کہے تو اس کے ساتھ ہی نیت بھی ہو۔ یہ بارہا معلوم ہو چکا ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ نہ ہو تو احرام ہی نہ ہوا، اور بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہے۔ مثلا قران میں یعنی حج قران میں لبیک بالعمرتی والحجی کہے، اور حج تمتع میں لبیک بالعمرتی کہے، اور افراد میں یعنی حج افراد میں لبیک بالحجی کہے۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے حج کو گیا تو اس کی طرف سے حج کرنے کی نیت کرے، اور بہتر یہ ہے کہ لبیک میں یوں کہے، لبیک عن فلان، یعنی اس کا فلاں کی جگہ نام لے۔ اور اگر نام نہ لیا مگر دل میں ارادہ ہے، جب بھی کوئی حرج نہیں۔ سونے والے یا مریض یا بے ہوش کی طرف سے کسی اور نے احرام باندھا تو وہ محرم ہو گیا جس کی طرف سے احرام باندھا گیا۔ محرم کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ کسی ممنوع کا ارتکاب کیا تو کفارہ وغیرہ اسی پر لازم آئے گا، اس پر نہیں۔ جس نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا اور احرام باندھنے والا خود بھی محرم ہے اور جرم کیا تو ایک ہی جزا واجب ہوگی، دو نہیں، کہ اس کا ایک ہی احرام ہے۔ مریض اور سونے والے کی طرف سے احرام باندھنے میں یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے کا انہوں نے حکم دیا ہو، اور بے ہوش میں اس کی ضرورت نہیں، یعنی حکم دینے کی ضرورت نہیں۔ تمام افعال حج ادا کرنے تک بے ہوش رہا اور احرام کے وقت ہوش میں تھا اور اپنے آپ پر احرام باندھا تھا تو اس کے ساتھ والے تمام مقامات میں لے جائیں، اور اگر احرام کے وقت بھی بے ہوش تھا، انہی لوگوں نے احرام باندھ دیا تھا تو لے جانا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ نہ سمجھ بچے نے خود احرام باندھا یا افعال حج ادا کیے تو حج نہ ہوا، بلکہ اس کا ولی اس کی طرف سے بجا لائے، مگر طواف کے بعد کی 2 رکعتیں کہ بچے کی طرف سے ولی نہ پڑے گا۔ اس کے ساتھ باپ اور بھائی دونوں ہوں تو باپ ارکان ادا کرے، سمجھدار بچہ خود افعال حج ادا کرے۔ رمی وغیرہ بعض باتیں چھوڑ دیں تو ان پر کفارہ وغیرہ لازم نہیں۔ یوں ہی ناسمجھ بچے کی طرف سے اس کے ولی نے احرام باندھا اور بچے نے کوئی ممنوع کام کیا تو باپ پر بھی کچھ لازم نہیں۔
بچے کی طرف سے احرام باندھا تو اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار لینے چاہیے، چادر اور تہبند پہنائیں اور ان تمام باتوں سے بچائیں جو محرم کے لیے ناجائز ہیں۔ اور حج کو فاسد کر دیا تو قضا واجب نہیں، اگرچہ وہ بچہ سمجھدار ہو۔ لبیک کہتے وقت نیت قران کی ہے، یعنی حج قران کی تو حج قران ہے، اور افراد کی ہے تو افراد، اگرچہ زبان سے نہ کہا ہو۔ حج کے ارادے سے گیا اور احرام کے وقت نیت حاضر نہ رہی تو حج ہے، اور اگر نیت کچھ نہ تھی تو جب تک طواف نہ کیا ہو اسے اختیار ہے حج کا احرام قرار دے یا عمرے کا، اور طواف کا ایک پھیرا بھی کر چکا تو یہ احرام عمرے کا ہو گیا۔ یوں ہی طواف سے پہلے جمع کیا یا روک دیا گیا جس کو احصار کہتے ہیں تو عمرہ قرار دیا جائے، یعنی قضا میں عمرہ کرنا کافی ہے۔ جس نے حجۃ الاسلام نہ کیا ہو اور حج کا احرام باندھا، فرض و نفل کی نیت نہ کی تو حجۃ الاسلام ادا ہو گیا، یعنی جو حج فرض ہے اس کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں۔ دو حج کا احرام باندھا تو دو حج واجب ہو گئے، اور دو عمرے کا باندھا تو دو عمرے واجب ہو گئے۔ احرام باندھا اور حج یا عمرہ کسی خاص کو معین نہ کیا، پھر حج کا احرام باندھا تو پہلا عمرہ ہے، اور دوسرا عمرے کا باندھا تو پہلا حج ہے، اور اگر دوسرے احرام میں بھی کچھ نیت نہ کی تو قران ہے، یعنی حج قران ہے۔ لبیک میں حج کہا اور نیت عمرے کی ہے، یا عمرہ کہا اور نیت حج کی ہے تو جو نیت ہے وہ ہے، لفظ کا اعتبار نہیں۔ اور لبیک میں حج کہا اور نیت دونوں کی ہے تو حج قران ہے۔ احرام باندھا اور یاد نہیں کہ کس کا باندھا تھا تو دونوں واجب ہیں، یعنی حج قران کے افعال بجا لائی کہ پہلے عمرہ کرے پھر حج، مگر حج قران کی قربانی اس کے ذمے نہیں۔ اگر دو چیزوں کا احرام باندھا اور یاد نہیں کہ دونوں حج ہے یا عمرے، یا حج و عمرہ تو قران ہے اور قربانی واجب ہے۔ حج کا احرام باندھا اور یہ نیت نہیں کہ کس سال کرے گا تو اس سال کا مراد لیا جائے گا۔ منت و نفل یا فرض و نفل کا احرام باندھا تو نفل ہے، یعنی حج نفل ہے۔ اگر یہ نیت کی کہ فلاں نے جس کا احرام باندھا ہے اسی چیز کا میرا احرام ہے، اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ اس نے کس چیز کا احرام باندھا ہے تو اس کا بھی وہی ہے، اور معلوم نہ ہوا تو طواف کے پہلے پھیرے سے پہلے جو چاہے معین کر لے، یعنی جس کی چاہے نیت کر لے، عمرے کی یا حج کی، اور طواف کا ایک پھیرا کر لیا تو عمرہ ہو گیا۔ یوں ہی طواف سے پہلے جمع کیا یا روک دیا گیا یا وقوف عرفہ کا وقت نہ ملا تو عمرہ ہے۔ حج بدل یا منت یا نفل کی نیت کی تو جو نیت کی وہی ہے، اگرچہ اس نے اب تک حج فرض نہ کیا ہو، اور اگر ایک ہی حج میں فرض و نفل دونوں کی نیت کی تو فرض ادا ہوگا، اور اگر یہ گمان کر کے احرام باندھا کہ یہ حج مجھ پر لازم ہے، یعنی فرض ہے، یا منت بات کو ظاہر ہوا کہ لازم نہ تھا تو اس حج کو پورا کرنا ضروری ہے، فاسد کرے گا تو قضا لازم ہوگی، برخلاف نماز کے کہ فرض سمجھ کر شروع کی تھی، بات کو معلوم ہوا کہ فرض پڑ چکا ہے تو پوری کرنا ضروری نہیں، اگر فاسد کرے گا تو اس کی قضا لازم نہیں۔ لبیک کہنے کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی احرام کی ہے، اگرچہ لبیک نہ کہنا برا ہے کہ ترک سنت ہے، وہ یہ ہے کہ بدنہ، یعنی اونٹ یا گائے کے گلے میں ہار ڈال کر حج یا عمرہ یا دونوں میں سے ایک غیر معین کے ارادے سے بھاگتا ہوا لے چلے تو محرم ہو جائے گا، اگرچہ لبیک نہ کہے، خواہ وہ بدنہ نفل کا ہو یا نظر کا، یا شکار کا بدلہ یا کچھ اور۔ اگر دوسرے کے ہاتھ بدنہ بھیجا پھر خود گیا تو جب تک راستے میں اسے نہ پالے محرم نہ ہوگا، لہٰذا اگر میقات تک نہ پایا تو لبیک کے ساتھ احرام باندھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر تمتع یا قران کا جانور ہے تو پا لینا شرط نہیں، مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ حج کے مہینوں میں تمتع یا قران کا بدنہ بھیجا ہو اور انہی مہینوں میں خود بھی چلا ہو، پہلے سے بھیجنا کام نہ دے گا۔ اور اگر بکری کو ہار پہنا کر بھیجا یا لے چلا، یا اونٹ گائے کو ہار نہ پہنایا بلکہ نشانی کے لیے کوہان چیر دیا یا جھول اڑا دی تو محرم نہ ہوگا۔ چند شخص بدنہ میں شریک ہیں، اسے لیے جاتے ہیں،
سب کے حکم سے ایک نے اسے ہار پہنا دیا، سب محرم ہو جائیں گے، اور بغیر ان کے حکم کے اس نے پہنایا تو یہ محرم ہوا، دوسرے نہ ہوں گے۔ ہار پہنانے کی معنی یہ ہے کہ اون یا بال کی رسی میں کوئی چیز باندھ کر اس کے گلی میں لٹکا دیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حرم شریف میں قربانی کے لیے جا رہا ہے، تاکہ اس سے کوئی تعارض نہ کرے، اور راستے میں تھک گیا اور ذبح کر دیا گیا تو اسے مالدار لوگ نہ کھائیں۔ اور اس صورت میں بھی سنت یہی ہے کہ بدنہ کو ہار پہنانے سے پہلے لبیک کہہ لے۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا کیوں منع ہے۔ تو دیکھیے، حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے کیونکہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حالت احرام میں کپڑوں کے استعمال کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا یا امامہ، سلے ہوئے چپل، سلے ہوئے جوتے نہ پہنے۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم میں بے شمار حکمتیں پنہا ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو وہ کامل عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو۔ اور امیروں کے لیے بھی یہ درس ہے کہ بندہ چاہے کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے سامنے محتاج ہی ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے دوسرے محتاج اور غریب بندوں کا مذاق بھی نہ اڑائے اور نہ ہی ان کو نیچی نگاہوں سے دیکھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا جب حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو حج یا عمرہ کرنے سے پہلے حج کے ارکان، حج کا طریقہ یا عمرے کا طریقہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے حج کے ارکان ادا کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے حج کے تعلق سے یا اس کے علاوہ اور بھی مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔